بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کے بشمول تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور احادیث شریفہ کے ضمن میں مسائل اور مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1544۔ حدثنا قتیبہ حدثنا مالک بن انس عن ابی الزبیر عن جابر قال نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7۔ هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم، وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق وقال اسحاق يجزئ ايضا البعير عن 10 واحتج بحديث ابن عباس۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں 7 آدمیوں کی طرف سے اونٹ کی قربانی دی اور 7 آدمیوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام اور دیگر علماء کا اس پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اسی کے قائل ہیں۔ امام اسحاق فرماتے ہیں اونٹ 10 آدمی کی طرف سے بھی جائز ہے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے استدلال کیا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمہور کے پاس گائے میں اور اونٹ میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 افراد سے زائد شریک نہیں ہو سکتے۔ حدیث نمبر 1545۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا شریک عن سلمۃ بن کہیل عن حجیۃ بن عدی عن علی قال البقرۃ عن 7 قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء قال اذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن فقال لا بأس امرنا او امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العینین والاذنین۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه سفیان الثوری عن سلمۃ بن کہیل۔ حضرت حجیہ بن عدی سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گائے کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ میں نے عرض کیا اگر بچہ جنے؟ فرمایا بچے کو ساتھ ہی ذبح کر دو۔ میں نے عرض کیا لنگڑی گائے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جب قربان گاہ تک پہنچ جائے۔ میں نے پوچھا جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں؟ فرمایا کچھ حرج نہیں، ہمیں حکم دیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم آنکھوں اور کانوں کو غور سے دیکھ لیا کریں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری نے اسے سلمہ بن کہیل سے روایت کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں قربانی کا جانور خریدتے وقت قربانی کے جانور کو اچھی طرح دیکھ لینے کا حکم دیا گیا تاکہ جانور میں کوئی عیب رہے تو اس سے محفوظ رہیں اور بے عیب صحیح و سالم جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی دیں۔ حدیث نمبر 1546۔ حدثنا حناد حدثنا عبدۃ عن سعید عن قتادۃ عن جری بن کلیب النہدی عن علی قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يضحى بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے سینگ والے اور کان والے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ قتادہ کہتے ہیں میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا عضب سے آدھا یا اس سے زائد کا کٹ جانا مراد ہے، یعنی جس جانور کا آدھا یا اس سے زائد کان کٹا ہوا ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1547۔ باب ما جاء ان الشاة الواحدة تجزئ عن اهل البيت۔ حدثنا يحيى بن موسى حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت ابا ايوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن اهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى۔ هذا حديث حسن صحيح وعمارة بن عبد الله هو مديني وقد روى عنه مالك بن انس والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضحي من امتي وقال بعض من اهل العلم لا تجزئ الشاة الا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من اهل العلم۔ ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہونے کا بیان ہے، لیکن جمہور کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ایک بکری صرف ایک شخص کی طرف سے کافی ہوتی ہے، دوسری کی طرف سے
دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمارہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عطا بن یسار سے سنا وہ فرماتے تھے میں نے ابو ایوب سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی دیا کرتا تھا، وہ اس سے خود بھی کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلاتے، یہاں تک کہ لوگوں نے فخر شروع کیا اور اب یہ صورت ہو گئی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عمارہ بن عبداللہ مدینی ہے، مالک بن انس نے بھی ان سے روایت کی ہے، بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کیا کہ آپ نے ایک مینڈا ذبح فرمایا اور فرمایا یہ میری اس امتی کی طرف سے ہے جو قربانی نہ کر سکے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ایک بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم حضرات جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی مسلک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بکری صرف ایک شخص کی طرف سے کافی ہے، پورے خاندان، پورے قبیلے یا پورے گھر کی طرف سے قربانی کے لیے ایک بکری کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں 5 افراد رہتے ہیں اور 5 بھی بالغ ہیں، والدین ہیں، ان کی اولاد ہے، بچے بھی بالغ ہیں، بڑے ہیں، تو ان پر بھی قربانی واجب ہے، ان کے مال میں سے ان کی قربانی کرنا چاہیے والد کو۔ تو جن پر قربانی واجب ہے، صاحب نصاب ہے، سب کی طرف سے قربانی دینا ہے۔ صرف گھر کے صدر خاندان کی طرف سے اگر قربانی دی جائے تو سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں صحابہ اس طرح کیا کرتے تھے، یہ ابتدا کا عمل تھا۔ بعد میں پھر جب جیسے احکام بتائے گئے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی فرض ہے۔ اگر گھر میں 5 افراد ہیں اور 5 بھی صاحب نصاب ہیں تو 5 پر بھی قربانی فرض ہے، اور چونکہ بکری میں ایک سے زائد کوئی حصہ نہیں مل سکتے، اسی لیے ایک بکری پورے گھر کی طرف سے، پورے خاندان کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 1548 حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا حجاج عن جبلة بن سحیم ان رجلا سأل ابن عمر عن الضحية أواجبة هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك۔ قربانی سنت ہے، صاحب نصاب پر قربانی فرض ہے، جو صاحب نصاب ہو، استطاعت جس کی ہے اس پر قربانی فرض ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن کے نزدیک ہر آزاد مسلمان اور مقیم ہونا شرط ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگرچہ کہ استطاعت ہے مسافر کے بعد، لیکن قربانی دینا واجب نہیں، قربانی دینا واجب نہیں ہے حالت سفر میں۔ یعنی مقیم نے اسی شہر کا رہنے والا باشندہ ہو، اسی شہر کا مطلب اپنے شہر میں نہیں ہو، باہر ہے کہیں سفر میں۔ اچھا، مقیم ہونا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شہر میں مقیم ہوتا، کوئی بھی شخص اپنے شہر میں مقیم ہوتا، تو آزاد ہونا، مسلمان ہونا، مقیم ہونا، صاحب نصاب ہونا، یہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ ان کے نزدیک مالدار پر واجب اور فقیر کے لیے سنت ہے۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر تنگ دست ہے، محتاج ہے تو واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے، اگر کرے تو ثواب ملے گا۔ وجوب کی دلیل مخنف بن سلیم کی روایت ہے، جسے ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا کہ حضرت مخنف فرماتے ہیں ہم عرفات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا اے لوگو، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ حج کی طرح سال میں ایک مرتبہ، پوری عمر میں ایک مرتبہ قربانی کرے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قربانی ہر سال واجب ہے۔ جب بھی صاحب نصاب رہیں گے، جس سال بھی اس سال قربانی واجب ہے۔ اور یہ انداز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بتا رہا ہے کہ قربانی سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ نیز ایک حدیث شریف میں آیا کہ جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس قسم کی وعید سنت کے چھوڑنے پر نہیں آتی ہے، واجب کے چھوڑنے پر آتی ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کشادگی، وسعت رکھنے کے باوجود، گنجائش رکھنے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، نماز پڑھنا تو بہت دور ہے، مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ انداز بتا رہا ہے کہ قربانی سنت نہیں ہے، اگر سنت ہوتی تو اس طرح کی وعید نہیں آتی تھی، قربانی واجب ہے۔ جبلہ بن سحیم بیان کرتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے قربانی کے متعلق پوچھا کہ آیا وہ واجب ہے؟ آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا
تمہیں عقل ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ سفیان ثوری اور ابن مبارک کا یہی قول ہے۔ بعض فقہاء کرام اور علماء کرام اس قول کو اختیار کر لیے کہ سنت نہیں ہے اور سنت ہے، قربانی واجب نہیں ہے، لیکن دیگر جو دلائل ہیں ترمذی، ابو داؤد اور احادیث شریفہ کی مشہور کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں، ان احادیث شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ حدیث نمبر 1549 حدثنا احمد بن منیع وحناد قال حدثنا ابن ابی زائدہ عن حجاج بن ارطاط عن نافع عن ابن عمر قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، ھذا حدیث حسن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال مقیم رہے اور آپ قربانی دیتے رہے، یہ حدیث حسن ہے۔ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تواتر کے ساتھ، کنٹینیو تسلسل کے ساتھ یہ عمل کرنا بتا رہا ہے کہ قربانی واجب ہے، اگر سنت ہوتی تو کبھی ترک بھی فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 1550 باب فی الذبح بعد الصلاۃ، نماز عید کے بعد ذبح کرنا۔ عید سے پہلے اگر کوئی قربانی کر دے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے۔ ہاں، اگر شہر میں کسی ایک مسجد میں بھی نماز ہو گئی بول کے اطلاع ہو گئی، آپ کو معلوم ہو گیا، تو اس کے بعد قربانی شروع کر سکتے ہیں۔ جیسا حیدرآباد میں رہنے والے افراد ہیں، حیدرآباد میں رہنے والے لوگ ہیں، کسی مسجد میں، شہر حیدرآباد میں کسی بھی مسجد میں اگر سمجھیے آپ 7 بجے نماز ہو گئی وہاں پر، تو آپ دوسرے مسجدوں میں نماز ہونے کے بعد ہی کرنا بلکہ ضروری نہیں ہے، کسی ایک مسجد میں بھی اگر نماز ہو گئی تو پھر آپ قربانی شروع کر سکتے ہیں۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ نماز سے پہلے اگر قربانی دے دے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی وہ جو آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ تو اس آیت کے ضمن میں بھی یہ بتایا جاتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ بعض صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی کر دیے تھے، تو ان سے کہا جا رہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، مطلب جب تک رسول قربانی نہ دیں اس وقت تک تم اپنا جانور ذبح نہ کرو۔ تو بہرحال عید کی نماز سے پہلے ذبح کرنا درست نہیں ہے، اگر کوئی ذبح کر دے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، پھر دوبارہ اس کو ذبح کرنا ہوگا۔ حدیث نمبر 1550 حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ابراہیم عن داؤد بن ابی ہند عن الشعبی عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم نحر فقال لا يذبحن احدکم حتى يصلي قال فقام خالی فقال یا رسول اللہ هذا يوم اللحم فیہ مکروہ، هذا يوم اللحم فیہ مکروہ وإني عجلت نسیکتی لأطعم أهلی وأهل داری أو جیرانی قال فأعید ذبحك بآخر فقال یا رسول اللہ عندي عناق لبن هي خیر من شاتي لحم أفأذبحها فقال نعم وهو خیر نسیکتك ولا تجزئ جزاعة بعدك۔ وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعمير بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يضحي بالمصر حتى يصلي الإمام وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو قول ابن المبارك وقد أجمع أهل العلم ألا يجزئ الجزاع من المعز وقالوا إنما يجزئ الجزاع من الضأن۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا نماز عید پڑھنے سے پہلے کوئی شخص قربانی کا جانور ذبح نہ کرے۔ فرماتے ہیں میرے ماموں نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ آج کے دن گوشت ناپسند ہوتا ہے اور میں نے قربانی میں جلدی کی تاکہ اپنے گھر والوں اور ہم پڑوسیوں کو کھلاؤں۔ آپ نے فرمایا دوسرا جانور ذبح کرو، وہ قربانی تمہاری جو نماز سے پہلے تم قربانی دیے تھے وہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ ہے جو 2 گوشت والی بکریوں سے اچھا ہے، کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور یہ تمہاری اچھی قربانی ہے اور تمہارے بعد کسی کے لیے بکری کا 1 سال سے کم عمر کا بچہ جائز نہیں۔ اس باب میں حضرت جابر، جندب، انس، عویمر بن اشقر، ابن عمر اور ابو زید انصاری رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ شہر میں امام کے نماز عید پڑھانے سے پہلے قربانی نہ کرے۔ علماء کی ایک جماعت نے دیہاتیوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے طلوع فجر کے بعد قربانی کی اجازت دی ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ اہل علم کا اجماع ہے کہ 6 ماہ کی بکری کی قربانی جائز نہیں اور بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم خداوندی کے تحت جس کے لیے جو چاہیں حلال فرمائیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام قرار دیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات بخشے جس پر یہ واقعہ شاہد ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اور دوسری کتابوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ جیسا کہ یہ صحابی 6 مہینے کا بکری کا بچہ ذبح کر رہے ہیں اور حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کی قربانی دو، تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گی، لیکن تمہارے بعد کوئی اس طرح کا عمل نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کو اختیار ملا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، یعنی اس حدیث سے اختیار رسول ثابت ہو رہا ہے۔ جی حدیث نمبر کون سی ہے؟ حدیث نمبر 1550۔ جی تو عید کی نماز سے پہلے ذبح کرنا درست نہیں ہے، اگر کوئی ایسا ذبح کر دے تو اس کو پھر دوبارہ ذبح کرنا واجب ہوگا۔ اور 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے لیکن موٹا تازہ ہے، فربا ہے، 1 سال کے بکروں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو 1 سال کا نظر آتا ہے، تب اس کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ نہیں۔ حدیث نمبر 1551، باب فی کراہیت اکل الاضحیۃ فوق 3 ایام۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یأکل احدکم من لحم اضحیۃ فوق 3 ایام۔ وفي الباب عن عائشة وانس وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح وانما كان النهي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك۔ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا مکروہ ہے۔ یہ اس وقت ضرورت محسوس کی گئی تھی مدینہ منورہ میں کہ لوگ ذخیرہ کر کے رکھ رہے تھے، اب جیسا کہ اس دور میں کباب بنا کر رکھتے ہیں، فریزر میں اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جہاں ضرورت ہے لوگوں میں تقسیم کرنے کی، محتاجوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں اور مہمانوں میں، تو اگر ضرورت ہے تو بچا کر رکھنے کے بجائے، ذخیرہ کر کے رکھنے کے بجائے تقسیم کرنا چاہیے، کھلانا چاہیے۔ تو اس وقت ضرورت محسوس کی گئی تھی، تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے زائد رکھنے سے منع کیا تھا، بعد میں آپ نے اجازت دے دی۔ جب حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے تو اس وقت رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھائے۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور انس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا تھا، پھر اجازت دے دی، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھا جا سکتا ہے، کباب کی شکل میں یا کسی اور صورت میں۔ حدیث نمبر 1552، باب فی الرخصۃ فی اکلھا بعد 3، 3 دن کے بعد گوشت کھانے کی اجازت۔ لیکن یہ جو حدیث آپ جو بیان فرمائیں، اس زمانے میں مدینہ منورہ میں حالات جو ہیں جی غربت اور تنگدستی زیادہ تھی، جی مطلب فخر و فاخر زیادہ ہوا کرتا تھا، جی اختیاری نہیں، وہ اختیاری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جی غربت زیادہ تھی جی اس زمانے میں، جی مدینے میں ہو یا مکے میں ہو، تو غربت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ رکھ کے گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے جی کہ اگر اب وہی حالت لوٹ کر آ جائیں جی تو پھر ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ایسی صورت میں وہی حکم ہوگا، کیونکہ جو علت تھی اس وقت اب نہیں ہے، اگر وہ علت اب دوبارہ لوٹ کر آ جائے تو پھر وہی حکم ہوگا، 3 دن سے زائد رکھنا مکروہ ہوگا۔ لوگ جمع کر کے رکھیں گے اور ضرورت مند محتاجوں میں تقسیم نہیں کریں گے تو لوگ بھوکے رہ جائیں گے۔ تو پھر اس حدیث میں امت کے لیے یہ بھی تعلیم ہے جی کہ تم یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ غریب، محتاج، تنگدست کی ضرورت کو پورا کرنا، جی یعنی آپ کی اپنی ضرورت تو پوری ہو گئی ہے، جی اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی رکھا ہوا ہے، جی تو وہ بھی رکھتے ہوئے پھر غریبوں کو بھی دینا چاہیے۔ اسی لیے قربانی کے جو حصے کیے جاتے ہیں، بکرے میں 3 حصے جو کیے جاتے ہیں، ان میں ایک حصہ رشتہ داروں کا ہے، ایک غریبوں کا ہے اور ایک خود قربانی دینے والے کا ہے، تو اس میں بھی حصہ مقرر کیا گیا۔ اگر اس کے علاوہ بھی اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے کہیں پوری قربانی بھی دینے کی، مومن کی تو شان یہ ہے اور مومن کا امتیاز یہ ہے کہ وہ خود نہیں کھاتا ہے، دوسروں کو کھلا دیتا ہے، پورے 3 حصے بھی تقسیم کر دے سکتا۔ تو شریعت میں بتائے گئے ہیں طریقے کہ بھائی قربانی کے جانور میں 3 حصے کیے جائیں، ایک میں رشتہ داروں کا حق ہے اور ایک میں غریبوں کا حق ہے اور ایک خود قربانی والا استعمال کر سکتا ہے۔ اگر استعمال نہیں کرنا چاہے، دے دینا چاہے تو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے شرعاً۔ دیکھیے آپ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، جی الحمدللہ۔ جی یہ جو یہ حدیث میں جو امت کو جو تعلیم دی جا رہی ہے جی کہ تم 3 دن سے زیادہ گوشت رکھ کے کھانا تمہارے لیے منع ہے، جی یہ اس وقت تھا جس وقت غربت، محتاجگی، تنگدستی زیادہ تھی، جی لیکن اب ویسی غربت، محتاجی، تنگدستی نہیں ہے، جی تو لہذا اب رکھ سکتے ہیں۔ رکھ سکتے اگر ہیں، دوبارہ پلٹ کر ایسے حالات آ جائیں تو پھر وہی حکم ہوگا جو پہلے تھا، جاری ہو جائے گا۔ جی یہ ہو گیا۔ جی اسی طرح یہ تو قربانی میں ہے، جی لیکن اسی طرح لوگوں کو اگر پیسوں کی ضرورت ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جی کھانا کھانے کے لیے
چاول نہیں ہے، تیل نہیں ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ایسے پیسے والے افراد ہیں، اہل ثروت ہیں، مالدار ہیں کہ ان کی ضرورت کے علاوہ ان کے پاس کروڑوں لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے پاس جو پیسے رکھنا بھی گناہ ہے۔ ان کو چاہیے کہ غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ سب سے پہلے خاندان سے شروع کریں، سگا بھائی ہے، پھر سگی بہن ہے، ان میں اگر کوئی غریب نہیں ہے تو پھر سگا چچا ہے، ان میں بھی اگر کوئی غریب نہیں ہے تو سگی خالہ ہے، ان میں بھی اگر کوئی غریب نہیں ہے تو پھر ماموں ہیں۔ درجہ بندی بتائی گئی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے میں جو عرض کیا ہوں؟ صحیح ہے کہ اگر لوگ صحیح طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے تو دنیا میں کوئی غریب آدمی ملے گا ہی نہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس اللہ کے فضل سے پیسے کی، مال و دولت کی فراوانی ہے، کثرت سے پیسہ ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی غریبوں کو دینا نہیں چاہتا، لیکن کم سے کم اگر اپنے مال کی اگر وہ زکوٰۃ نکالے تو غریبوں کی زندگی گزر سکتی ہے، ان کے اندر بھی خوشحالی آ سکتی ہے۔ لیکن اسلام میں اور ایک چیز یہ ہے، دیکھیے کہ آدمی کبھی بھی اگر کوئی محتاج اور تنگ دست ہے تو ان کبھی بھی صرف زکوٰۃ اور صدقات پر ڈیپینڈ کر کے نہیں رہنا چاہیے، اور مانگنے کو اسلام میں قطعاً پسند نہیں کیا گیا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور فرمائیں کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے اور مانگنے سے تو بہتر یہ ہے کہ تم ایک کلہاڑی لے جا کر جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور اس کو بیچ کر اپنے اور اپنے بال بچوں کا گزارا کرو اور ان کے اخراجات کی تکمیل کرو۔ تو اسلام مانگنے سے روکتا ہے، لیکن جو اہل ثروت ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ لوگوں کی ضرورت کو محسوس کر کے جو نہیں مانگتے غیرت کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے، ایسے غریبوں کا زیادہ حق ہے، جو اپنی زبان سے تو نہیں بولتے لیکن ان کی حالت سے بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، واقعتاً ان کے گھر میں 2 ٹائم کھانے کے لیے بھی نصیب نہیں ہے۔ ایسے غریب محتاج تنگ دست لوگ زیادہ مستحق ہیں امداد کے، زکوٰۃ کے، صدقات کے، ورنہ بعض فقراء ایسے ہیں جو پراپرٹیاں بنا لی ہیں اور سود پر قرض دیتے ہیں 50,000 ہزار 1 لاکھ روپے کے جو مالک ہیں، تو یہ جو پیشہ بنا لی ہیں، جو بھکاری، جو فقیر، ان کے بنسبت جو اپنی زبان سے بھی نہیں کہتے، اپنی حاجت کا اظہار نہیں کرتے، غیرت کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے غریب لوگ زیادہ مستحق ہیں مدد کے۔ اس کے باوجود اسلام میں کسی کو دینے سے روکا نہیں گیا۔ اگر کوئی شخص تمہارے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آ کر مانگے تو اس کو دے دو، فرمایا گیا۔ اگر نہیں دے سکتے تو اس کو جھڑکو مت، ڈانٹو مت، اس کو سائل کو جھڑکنے سے بھی منع کیا گیا۔ اگر نہیں ہے تو معاف کر دیجئے کہہ کر ان کو آگے بڑھا دیا جانا چاہیے۔ اگر دینے کی استطاعت ہے دے دینا چاہیے۔ سننے کے بعد تعجب ہوں گا مفتی صاحب آپ کو کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں چار مینار، گلزار ہاؤس، مدینہ، نیا پل، دیکھیے آپ، چار مینار، گلزار ہاؤس اور شہران ہوٹل، پھر مدینہ، پھر نیا پل، افضل گنج سے پہلے کا جو حصہ ہے، یہاں پر کچھ افراد جو بھیک مانگنے کے لیے جو کھڑے رہتے ہیں راستے میں، انداز بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، یوں کر کے بارش ہو رہی، بارش میں کھڑا ہوا ہے، پھر زبردست سردی ہے، اب حالانکہ انہیں اندر کچھ زبردست کپڑے پہنا ہوا رہتا انہیں، لیکن سامنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کیا اس کی شدید ضرورت ہے کہ انہیں سخت کڑاکے کی سردی میں بھی جو ہے نا مانگ رہا ہے، تو کڑا اکڑتے ہوئے طریقے سے مانگتے ہیں۔ حالانکہ پورے ایسے نہیں ہیں، لیکن میجورٹی بدماشوں کی ہے اس میں، 4 بیویاں کر لیے ہیں، بڈھے ہیں، پھر 4 بیویاں کر۔ خیر اپنے ہوئے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے، ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، وہ شخص دے دینا چاہیے، نہیں تو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ البتہ جو زیادہ ضرورت کے مستحق ہیں، مددگار ہیں، یعنی جن کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، محتاج تنگ دست ہے، ایسے لوگوں کی جیسے بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، بعض مطلقہ عورتیں ہوتی ہیں، یا بعض لوگ مسلمانوں میں کثیر العیال ہوتے ہیں جو دن بھر محنت اور مشقت کرنے کے باوجود اپنے گھر والوں کے اخراجات کی تکمیل نہیں کر پاتے، ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی فرض حج ہے، ایک مرتبہ اگر حج کوئی کر لیا تو اس کا فرض ساقط ہو گیا، عمر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اب اس کے بعد حج پورا ہو گیا، ذمہ داری پوری ہو گئی، وہ عبادت اس سے ساقط ہوگی، ختم ہو گئی، اس کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اب اگر وہ مزید حج کرنا چاہے تو اجازت ہے اس کو حج کرنے کی، لیکن اس سے زیادہ اس کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ غریب لڑکیاں ہیں، غریب اور محتاج لوگ ہیں، ان کی بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ نفل حج کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو پتہ چلا کہ
پڑوس میں ایک غریب لڑکی کی شادی ہے اور وہاں پیسوں کی ضرورت ہے، وہ محتاج اور تنگ دست لوگ ہیں، تو آپ حج کو جانے کا ارادہ کینسل کر دیے اور اپنی وہ حج کی رقم ایک غریب اور محتاج شخص کو عطا کر دیے۔ تو یہ واقعات بھی بزرگان دین کے اس بات کو بتاتے ہیں کہ مخلوق کی خدمت یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، یعنی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے لوگ، تمام لوگ، تو جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایک مومن کی مدد کرنا، ایک مومن کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی ضروریات کی تکمیل کرنا، اپنی ضروریات کی تکمیل ہونے کے بعد یہ سب سے اچھا عمل ہے اللہ کے پاس۔ حدیث نمبر 1552۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد بھی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کا زیادہ مستحق ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے نا غریب، یتیم، یسیر، بے سہارا، محتاج بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو جامعہ انواریہ حیدرآباد کو بھی تعاون کیا جا سکتا ہے اور طالب علم کی مدد کرنا ایک ایسی نیکی ہے جو انتقال کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے، کیونکہ ایک طالب علم جب علم حاصل کرتا ہے، زیور علم سے آراستہ ہو کر جب وہ قوم کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے مسائل میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، علم حاصل کر کے اس علم کو عام کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو جو اس کو زیور علم سے آراستہ کیے ان کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا، اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ جو لوگ تعاون کیے ہیں اور اس کی کفالت کی ذمہ داری قبول کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے کہ 3 دن کے بعد گوشت کھانے کی اجازت دی گئی، جب ضرورت محسوس کی گئی تھی تاکہ گوشت ذخیرہ کر کے رکھا نہ جائے، ضرورت مندوں میں تقسیم ہو۔ اب بعد میں یہ ضرورت محسوس نہیں کی گئی، سب لوگ الحمدللہ خوشحال ہو گئے اور فراخی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت عطا فرمائی، تو سب قربانی دینے لگے۔ جب اجازت دے دی گئی کہ 3 دن کے بعد بھی قربانی کا گوشت رکھ کر کھایا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا کرتا تھا تاکہ گنجائش والے ان لوگوں پر وسعت کریں جنہیں گنجائش نہیں، یعنی اہل ثروت لوگ غریبوں کی مدد کریں، ان میں گوشت تقسیم کریں اور ان کو بھی گوشت کھانے میں شریک کریں، بس جتنا چاہو کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کر لو۔ اب فراخی آ گئی ہے، وسعت آ گئی ہے، اللہ کے فضل سے ہر ایک مسلمان قربانی دینے کے قابل ہو گیا ہے، لہذا اب فراخ دلی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں اور جمع کر کے رکھنا چاہے تو جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود، عائشہ، نبیشہ، ابو سعید، قتادہ بن نعمان، انس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث بریرہ حسن صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ حدیث نمبر 1553۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عابس بن ربيعة قال قلت لام المؤمنين اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الاضاحي قالت لا ولكن قل من كان يضحي من الناس فاحب ان يطعم من لم يكن يضحي فلقد كنا نرفع القراع فنأكله بعد 10 ايام هذا حديث حسن وام المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه۔ حضرت عابس بن ربیعہ فرماتے ہیں میں نے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ قربانی کرنے والے کم تھے، ابتدا میں قربانی دینے والے کم تھے، شروع میں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو کھلایا جائے جو قربانی نہیں کر سکتے، اس لیے 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت کھانے سے آپ نے منع فرمایا تھا تاکہ جن لوگوں کے پاس قربانی دینے کی استطاعت نہیں ہے ان کو بھی قربانی کا گوشت ملے، وہ بھی عید کے دنوں میں خوشی منا سکیں۔ بس ہم جانور کا ہاتھ بچا کر رکھتے اور اسے 10 دن بعد کھاتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ام المؤمنین سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ام المؤمنین سے یہ حدیث دوسرے سندوں سے بھی مروی ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں اس طرح کرنے سے منع کیے تھے کیونکہ اس وقت ضرورت ایسی محسوس کی گئی تھی، لیکن بعد میں جب فراخی آ گئی، تنگ دستی دور ہو گئی اور ہر شخص قربانی دینے کے قابل ہو گیا، تو پھر جب قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد بھی اٹھا کر رکھنے کی اجازت دی گئی، لہذا ازواج مطہرات بھی کبھی قربانی کا 10 یعنی بکرے کا جو پیس ہوتا تھا، لیگ پیس، اس کو اٹھا کر رکھتے تھے اور 8-10 دن کے بعد بھی اس کو تناول کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1554 کھاتے تھے۔ باب فی الفراع والعتیرۃ، فراع اور عتیرہ کا بیان۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزہری عن ابی المسیب عن ابی ہریرہ
عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فرع ولا عتیرۃ والفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه وفي الباب عن نبيشة ومحنف بن سليم هذا حديث حسن صحيح والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں فرع اور عتیرہ کا کوئی جواز نہیں. فرع اونٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے ہیں جسے لوگ زمانے جاہلیت میں دور جاہلیت میں ذبح کیا کرتے تھے. اس باب میں حضرت نبیشہ اور محنف بن سلیم رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. عتیرہ وہ ذبیحہ ہے جسے وہ رجب کی تعظیم کی خاطر رجب میں ذبح کرتے تھے کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے. رجب حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ آتا تھا, اسی لیے دور جاہلیت میں زمانے جاہلیت میں مشرکین عرب جانور ذبح کیا کرتے تھے رجب کی تعظیم میں, تو اس سے بھی منع کیا گیا. 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں یعنی جن میں جنگ کرنا حرام ہے آج بھی اور قیامت تک ہے. تو رجب سب سے پہلا مہینہ ہے اور دوسرے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. ان 3 مہینوں میں بھی اور وہ رجب کے 4 مہینے میں جنگ کرنا حرام تھا, جس کا پاس و لحاظ خود مشرکین عرب کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں میں جنگ روک دیتے تھے. حج کے مہینے شوال, ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن ہیں. بعض صحابہ کرام اور دیگر حضرات سے حج کے مہینوں کے بارے میں اسی طرح مروی ہے. بہرحال 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے جن میں جنگ کرنا حرام ہے. قرآن میں بھی سورہ توبہ میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, اس میں لہٰذا تم اس میں مشرکین سے جنگ مت کرو. حدیث نمبر 1575. زمانے جاہلیت کے جو رسوم اور عادات قبیحہ تھے جن کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی شرعی جواز نہیں تھا, ان تمام کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا. تو یہ فرع اور عتیرہ کا بھی ان میں طریقہ رائج تھا, یعنی جانور کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا اس کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے, اس سے روکا گیا. ایسے ہی رجب کے مہینے کی تعظیم کی خاطر رجب میں وہ لوگ ایک جانور ذبح کرتے تھے, تو اس طرح کے تصور کو بھی ختم کر دیا گیا کہ تعظیم اور حرمت تو صرف اللہ کی ہے, یہ مہینے یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. حدیث نمبر 1555. باب ما جاء فی العقیقۃ. حدثنا یحیی بن خلف حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثیم عن یوسف بن ماہک انهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقیقۃ فأخبرتهم ان عائشة أخبرتها ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس. وحديث عائشة حديث حسن صحيح. وحفصة هي ابنة عبد الرحمن بن أبي بکر الصدیق. عقیقے کا بیان, یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے عقیقہ کرنا سنت ہے. 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے, اور زندگی میں کبھی بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے. اگر 7ویں دن استطاعت نہیں ہے تو جب چاہے عقیقہ کر سکتے ہیں, لیکن سنت یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے.